رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من استبد برأیہ حلقہ ومن شاور الرجال شارکہا فی عقولہا۔ عزیزان محترم، اس جمعے کی گفتگو یا پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ انسان اگر کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، کسی ہدف کو یا مقصد کو پانا چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے اگر کوئی ایک راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف تقوی الہی کا ہے۔ عموماً لوگوں کو اپنی زندگی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تقوی الہی یعنی اگر ہم دین کو اور اللہ کے سسٹم کو فالو کریں گے تو یہ ہم کو شاید ہدف تک نہ پہنچنے دے، ہدف مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے، ہم اپنے مقصد کو نہ حاصل کر پائیں، بلکہ اگر اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے راستے کی جو مادیات کا راستہ ہوتا ہے یا بے دینی کا راستہ ہوتا ہے یا دین سے کمپرومائز کر لیں تھوڑا سا، اس طرح کے کسی راستے کو ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ شاید ہم کو ہدف تک پہنچا دے یا جلدی پہنچا دے۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جتنے بھی شارٹ کٹ ہیں کوئی بھی انسان کو مقصد تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ دیکھنے میں اس کو لگ رہا ہو کہ مقصد ہے، مقصد جیسا ہو وہ دیکھنے میں چمکدار ہو، دیکھنے میں اچھا ہو، لیکن اس کے اندر واقعیت اور حقیقت نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر دوام نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے، لیکن در واقع وہ فائدہ مند بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن واقعی انسان اپنے صحیح ہدف و مقصد تک، اس جگہ تک کہ جو انسان کو فائدہ پہنچائے، جو انسان کو کامیابی تک پہنچائے، جو انسان کو اس کے اہداف تک پہنچائے، اگر اس مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو حتماً تقوی الہی کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ یہ جو غلط راستے سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کو آج انسان سمجھتا ہے کہ مقصد ہے، در واقع مقصد نہیں ہوتا ہے، تو جس حد تک ملتی بھی ہیں اس میں بھی بہت دوام نہیں ہوتا ہے، اس کی لائف نہیں ہوتی ہے، بہت جلدی یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور نہ یہ کہ ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات اگر غلط طریقے سے، ظلم سے، زیادتی سے، تقوی کو چھوڑ کے، قانون پروردگار کو چھوڑ کے، انسانیت اور قانون الہی کو چھوڑ کے ان چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے تو نہ یہ کہ یہ صرف ختم ہوتا ہے، نتیجے کے طور پہ انسان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی راہ فرار یا بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ حتماً انسان کو اس کا جو بھی اس کی سزا ہے اور جزا ہے اس تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ خوب اللہ نے طے کیا، اللہ نے لوگوں کو بتا دیا ہے، لہٰذا وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی دوسرا ٹال یا کاٹ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان کسی بھی طرح کا کوئی بھی کمال چاہتا ہے کہ وہ حاصل کر لے تو اس کمال تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف اگر کوئی راستہ ہے تو وہ قانون پروردگار کا راستہ ہے، اور اس راستے سے کمپرومائز کرنے یا اس راستے کو چھوڑنے کے بعد جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ کمال تک نہیں پہنچا سکتی۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قول کہ جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ امام فرماتے ہیں من استبد برأیہ حلقہ، جو شخص خود رائی سے
خود رائے کہتے ہیں کہ مثلا انسان اپنی رائے کو، اپنی نظر کو دوسروں پہ تھوپتا ہے، حاوی، اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ اس میں کسی حد تک خود پسندی بھی ہوتی ہے، تکبر بھی کسی حد تک ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہم اتنے نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اتنے عقل مند ہو گئے ہیں کہ اب دوسرا ہمارے مقابلے میں اتنا نہیں سوچ سکتا ہے، دوسرا سوچ رہا غلط ہے، لہٰذا ہم کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں وہی پرفیکٹ ہے، اسی کو کہتے ہیں خود رائے۔ تو وہ لوگ کی جو خود رائے سے کام لیتے ہیں، بس جو بھی اپنا رائے ہے وہی پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ من استبد برائیہ ہلکا، ہلاک ہو جائے گا۔ ومن شاور الرجال شارکها فی عقولها، اور جو اپنے معاملات میں، اپنے امور میں، اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ کرے گا تو وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ مثلا ہمارے پاس اللہ نے جو عقل دی ہے وہ ہے، اگر کسی معاملے کو لے کے ہم کسی اور سے مشورہ کریں گے تو اس کی عقل بھی ساتھ دے گی۔ تو کیا مطلب، ایک کام کے لیے دو عقلیں ایک ساتھ جو ہیں وہ کارگر ہوں گی، دو عقلیں محنت کریں گی، تو عقل ڈبل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ کام بہتر ہوگا، کوالٹی اچھی ہوگی۔ لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے معاملے میں، اپنے کام میں کسی سے مشورہ کیا ہے تو وہ اس کی عقل میں شریک ہو جائے گا۔ جس طریقے سے دو لوگ ہیں کہ جو دولت مند ہیں، ایک آدمی کے پاس اپنا سرمایہ ہے، دوسرے کے پاس اپنا سرمایہ ہے۔ اب اگر یہ دونوں اپنے سرمایہ کو ملا دیں تو دونوں کی دولت مثلا اگر برابر برابر بھی ہے تو حد اقل دو گنا تو ہو جائے گی، ڈبل۔ اب جب یہ دولت ڈبل ہو جائے گی تو ظاہر ہے بڑا کام کریں گے اس سے زیادہ۔ حالانکہ خرچ کے معاملے کو لے کے عقل میں یا علم میں اور دولت میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ دولت جب دو لوگ اپنی ضروریات کے لیے خرچ کریں گے تو پھر دونوں کی ضروریات کے حساب سے خرچ بھی زیادہ ہوگی، لیکن عقل کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ہی خرچ کر کے دونوں کے، اور جتنی زیادہ خرچ ہوگی اتنی بڑھے گی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تفصیل ہے، یعنی صرف اتنا فی الحال یہاں پہ عرض کر دیا جائے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، سوائے اس کے کہ وہ فائدہ پہنچائے۔ تو یہاں پہ امام اس اپنے کلام میں جس چیز کی طرف ہم کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر انسان خود رائے سے کام لیتا ہے، اپنی رائے سے کام لیتا ہے، صرف اپنی رائے کو حاوی اور بڑا سمجھنے کی بنیاد پہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور اگر انسان مشورت سے کام لیتا ہے یا کام لینا چاہتا ہے، مشورہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امام ان دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی، ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے نتائج کو پہچان سکیں۔ در واقع جو مسئلہ مشورت کا ہے، جو مشورت کا معاملہ ہے، امام اس سکے کے دونوں پہلو کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں رخ کو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پہچانیں کس کے دونوں رخ کیا ہے۔ اگرچہ یہ جو معاملہ مشورت کا ہے یہ بہت ہی اہمیت کا ہے، مشورت کا معاملہ کہ مشورت سے کیا فائدہ ہے اور مشورت نہ کرنے سے، مشورہ نہ کرنے سے کیا نقصان ہے، یا خود رائے سے کیا نقصان ہے، خود رائے سے انسان بچے تو کیا فائدہ ہے، ان ساری چیزوں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق خود نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام نے اس کے علاوہ بھی اور کئی جگہوں پہ گفتگو کی، البتہ امام نے گفتگو کی جس کو نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا ہے مختلف جگہوں۔ مثلا اس سے پہلے جو ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی ہے اس میں 54 نمبر کلمہ، 54 نمبر کلمے میں یہ امام کا قول ہے، لا ظہیرہ کالمشاورہ، مشورت کہ جیسا کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ امام نے 113 نمبر کلمے کی جو تفصیلی کلمہ ہے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، اس میں مشورے کی اہمیت پہ گفتگو کی ہے۔ یا اس کے علاوہ جو جناب مالک اشتر کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک پورا ان کا امام کا عہد نامہ ہے، اس میں جو بہت ساری چیزوں کی گفتگو کی ہے، اس میں خود مشورت کے لیے یا اس کے جو شرائط ہیں اس پہ گفتگو کی۔ البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ شرائط ہونے چاہیے، مشورہ کس سے لے، کن حالات میں لے، اور ضروری نہیں کہ ہر مشورے پہ انسان فوراً عمل ہی کر دے، ممکن بھی نہیں ہے، پھر اس پہ کیسے فیصلہ لے وہ پوری تفصیل ہے الگ۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر ہم کو یہ
ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم مثلاً اتنی ہمارے پاس عقل ہے کہ بغیر مشورے کے ہم کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا خود امام کی گفتگو دیکھیں تو بہت زیادہ مشورے کے لیے امام نے گفتگو کی جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ مشورے سے متعلق یا اس کی اہمیت سے متعلق جو گفتگو کی جائے، جو بحث کی جائے، تو وہ جتنی بھی گفتگو ہو وہ کم ہے، کیونکہ بہرحال مشورہ اس کی جو اہمیت ہے اور انسان کی زندگی میں جو اس کے اثرات ہیں، اس کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کیا جائے، اس کے فوائد کو پیش کیا جائے۔ قرآن مجید نے بھی مومنین کو مشورے کا حکم دیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملات میں وہ مشورہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مسئلے میں حکم دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو۔ یا مثلا قرآن مجید نے ایک بس عنوان مثال آیت شریفہ پیش کریں کہ ایک بہت ہی سادے سے موضوع پہ، بہت ہی اتنا مثلا بہت بڑا موضوع نہیں ہے اس میں، کہ جب بچوں کے دودھ کے چھڑانے کی بات آ رہی ہے تو اس میں بھی قرآن مجید نے مشورے کی بات کی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر وہ دو یعنی بچے کے ماں باپ آپس میں ایک دوسرے کی رضایت اور مشورت سے وہ یہ چاہے کہ مثلا بچے کے دودھ کو چھڑانا چاہیں، تو خوب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وقت سے پہلے اگر چھڑانا چاہیں تو کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں۔ خوب اس میں بھی اللہ نے حکم دیا مشورے کے لیے۔ آپ سوچیں کہ جب یہ معاملہ کی جو نسبتاً سادہ ہے، اس میں اللہ نے مشورے کے لیے کہا ہے، تو وہ خود جو بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ معاملات کہ جو قوم سے متعلق ہوتے ہیں، معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں، دوسرے افراد سے متعلق ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں مشورے کی کتنی اہمیت ہے اور کس حد تک مشورے کی اس میں ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں روایات میں بہت زیادہ مشورے کی تاکید کی گئی ہے، خود مشورے کے عنوان سے بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی دلیل بھی ہے، اس کے لیے ریزن بھی ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو بھی مکمل کمپلیٹ عقل نہیں دے دی ہے۔ بہرحال کوئی بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس عقل کل ہے اور کمپلیٹ اور کامل عقل ہے۔ ہر انسان کے پاس جو بھی عقل ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عقل کا حصہ ہے، جو عقل ہے اس کو اللہ نے لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، کسی کے پاس بھی کمپلیٹ عقل نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب ہم کسی بھی معاملے کو لے کے سوچیں گے، کسی بھی معاملے کو لے کے کوئی فیصلہ لیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلو اس کا رہ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پہلو ہو کہ جس پہ ہم غور و فکر نہ کر پائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو ہو کہ جس کے متعلق ہم صحیح فیصلہ نہ لے پائیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی دوسرا ہو کہ جس سے ہم مشورہ کریں، تو اس کے پاس، اس کے ذہن میں وہ پہلو آ جائے جو ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ خوب مشورے کے بعد بھی جو مراحل ہیں وہ بھی اہم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے سے مشورہ لیں اور پھر اس کے بعد البتہ دوسرے سے مشورہ مانگے اور اس کو مثلا لے نہیں، ایکسیپٹ نہ کریں، نہیں، یا اس پہ غور و فکر نہیں کریں۔ غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے، یہ جو باتیں پیش کر رہا ہے، کس حد تک اس کی اہمیت ہے، کس حد تک اس کی ضرورت ہے، کیا ہے، وہ ہر اعتبار سے اس کے ہر پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب کسی ایک انسان کے پاس عقل کل نہیں ہے، تو اب جب اللہ نے عقل کو سب کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے مشوروں سے بے نیاز نہیں رہ گیا۔ تب بے نیاز ہوتا، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہوتی دوسروں کے مشوروں کی، کہ جب اللہ ہم کو عقل کل دے دیتا کہ ساری کمپلیٹ عقل ہمارے پاس ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، آپ جو بھی ہم کو دیں گے وہ ریپیٹ ہوگا، لہٰذا ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، چونکہ یہ عقل تقسیم ہوئی ہے، لہٰذا آپ جو ہم کو دیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ نیا ہو ہمارے لیے، ممکن ہے، عین ممکن ہے، لہٰذا ہم کو ضرورت ہے اس کی۔ اگر عقل کل ہوتے اور ہم کو وہ جو چیز ملنے والی ہوتی وہ ریپیٹ ہوتی تو ہم بے نیاز تھے، ہم کو ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن ایسا نہیں ہے، در واقع ہم کو ضرورت ہے، اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اگر ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں اور ہم کو مشورہ اخلاص کے ساتھ دے دیتا ہے، صحیح مشورہ دے دیتا ہے،
تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اس کی طرف سے ہماری ہیلپ ہے، ہماری مدد ہے یہ کہ جو وہ ہمارے لیے مشورہ دے کے اور بہرحال ایک مخلصانہ قدم اٹھا کے ہماری ہیلپ کر رہا ہے۔ لہٰذا اب اگر یہ مختلف افراد مختلف پہلو سے کسی مسئلے کو غور و فکر کریں، دیکھیں اور اس پہ گفتگو کریں تو یہ اس کی کوالٹی کو بہتر بناتے ہیں، اچھا سے اچھا بناتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے مشورے کے لیے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے کاموں میں مشورہ لینا چاہیے لوگوں سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان مشورہ لے تو اولین یعنی سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ جو بھی اس امر کے اسپیشلسٹ ہیں، متخصص ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ بھی بات ہے اور تفصیلی بات ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں امام فرماتے ہیں حق علی العاقل ان یضیف الی رایہ رای العقلاء، ایک عاقل کے لیے، عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو دوسرے اہل عقل ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کی رائے کو اپنی رائے میں اضافہ کرے۔ ایک عقل مند، یہ کیا مطلب؟ مشورہ لینا۔ کیسے اضافہ کرے گا اپنی رائے میں؟ ان سے مشورہ لے کے۔ اس کا مطلب کہ مشورہ لینا حماقت کی دلیل نہیں ہے، مشورہ لینا عقل مندی کی دلیل ہے۔ انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو مشورہ لیتا ہے، عقل تقاضا ہے اس بات کا کہ انسان مشورہ لے، عقل انسان کو مشورہ لینے کے مرحلے تک پہنچاتی ہے۔ دوسرا اس کا جو پہلو ہے اسی روایت کا جو مولا کائنات کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وَيَزُمَّ إِلَىٰ عِلْمِهِ عُلُومَ الْحُكْمَةِ، اور اسی طریقے سے وہ جو اہل علم ہیں، جو صاحبان علم ہیں، ان کے علم کو اپنے علم میں اضافہ، یعنی ان سے علمی اعتبار سے فائدہ پہنچے۔ یعنی کیا مطلب؟ دوسروں کے مشورے سے، دوسروں کی رائے سے انسان فائدہ اٹھائے اور دوسروں کے علم سے انسان فائدہ اٹھائے۔ خوب بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم جس سے مشورہ لیں وہ حد عقل جو ہے وہ یا تو عقل میں ہم سے زیادہ ہو یا حد عقل برابر ہو۔ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ برابر اور زیادہ ہونے میں یہ بات صحیح ہے کہ بہرحال مشورہ انسان بہتر سے بہتر سے لے، جو بھی بہتر سے بہتر ہو، لیکن یہ طے کرنا کہ فلاں انسان ہم سے عقل میں زیادہ ہے کم ہے، خوب یہ آسان کام نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں عام طور سے لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ دنیاوی معاملات کی بنیاد پہ طے ہوتی ہیں۔ کتنی دنیا میں واہ واہی ہے، لوگ جو ہے کتنا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگ کتنی اس کی تعریف کرتے ہیں، مال و دولت، مادیات، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کسی کی عقل کے لیے دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا جس کو ہم کم سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ کم ہو، لیکن بہرحال جب انسان کے پاس ایسے حالات نہیں ہے کہ مثلاً جو اس چیز کے اسپیشلسٹ ان سے مشورہ لے، یا ہیں افراد کم ہیں، یا وہ مخلصانہ نہیں دے سکتے ہیں بہت سارے، تو ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو افراد اس کے ماتحت ہیں، اس کے نیچے، ان سے مشورہ نہیں لے، یا جو ہے وہ ان کو اس لائق نہ سمجھے کہ وہ مشورے کے لائق نہیں ہے۔ ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ راوی کہنا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھا، اور امام نے اپنے والد یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام کی ایک روایت کو بیان کیا ہے، کانا عقلہ لا یوازن بہ العقول۔ ظاہر امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو عقل تھی، آپ کے پاس جو عقل تھی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خوب جلدی سے ہم روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، کوئی اس کا مقایسہ و مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی آپ مشورہ کرتے تھے، اور بعض اوقات غلاموں سے اپنے مشورہ کرتے تھے۔ اب یہاں تو اس میں کوئی شک نہیں نا کہ امام عقل میں ان سے زیادہ ہے۔ بعض اوقات امام غلاموں سے مشورہ کرتے تھے اپنے، بنوانے غلام کی بات نہیں ہے، بہرحال امام ہے، جو بھی ہے امام کی عقل اس سے زیادہ ہے۔ تو امام اپنے، تو بعض لوگ آ کے امام سے کہتے تھے کہ آپ بھی مثلا ایسے افراد سے مشورہ کرتے ہیں، تو امام اس کے جواب میں، یہ جواب امام کا ہمارے لیے اہم ہے کہ امام نے جواب میں فرمایا کہ بعض اوقات ہماری مشکل کے حل کا راستہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے جاری کر دے۔ خوب مسئلہ مشورے کا یہ نہیں ہے
کہ ہم جب مشورہ کر رہے ہیں تو اب سامنے والے کو دیکھیں اور پوری اندر تک خوب عقل کو ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس، عقل کو تولنے کا پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور جب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے وسائل کو استعمال کیا جائے تو اللہ اس میں پھر برکت دیتا ہے، اللہ اس میں ہدایت دیتا ہے، اللہ اس میں وسائل پیدا کرتا ہے۔ خوب یہ الگ ایک روایت ہے، کسی اور جگہ پہ ہم نے دیکھی تھی کہ بعض اوقات جب اللہ کسی مومن کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو کسی مومن کی دوسرے مومن کی زبان سے اس کے لیے وہ باتیں کہلواتا ہے۔ خوب یہ مشورے کے لیے تو بہترین جو ہے وہ دلیل ہو گئی، اور قوی کرتی ہے مشورے کے دلیل کو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ مشورہ کرے۔ اگر انسان مشورہ کر کے کام کرتا ہے، خب ایک انسان نے خود رائے اپنی مرضی سے کام کر لیا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کہے گی کہ جب آپ کے پاس اگر وہ کام صحیح ہو گیا تو ٹھیک، اپنی مرضی سے آپ نے کیا ہے، آپ نے کوشش نہیں کی بہت اچھی کوالٹی کی، اچھی بات ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر خراب ہو گیا تو اس سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے جب اتنے آپ کے پاس امکانات تھے مشورے کے اور اسپیشلسٹ افراد سے پوچھ سکتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ بس آپ خراب کی ذمہ دار ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک انسان مشورہ کر کے، خوب یہ مفہوم جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ روایت کا مفہوم ہے، یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ اگر کوئی انسان مشورہ کر کے جو ہے کسی کام کو انجام دیتا ہے اور وہ صحیح ہو گیا تو اس کی تعریف ہوگی کہ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا، کوشش کی کہ بہتر سے بہتر ہو، اچھی سے اچھی کوالٹی ہو اور بہتر اس کام کو کر کے دکھائے۔ لیکن اگر وہ کام خراب ہو گیا اس کے باوجود بھی تب بھی اس کی برائی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس نے پوری کوشش کی تھی اپنے امکان میں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اب ٹھیک ہے وہ حالات نے ساتھ نہیں دیا اور خراب ہو گیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے پوری کوشش کی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ جو خرابی ہو بظاہر خرابی ہو، واقعی خرابی نہ ہو۔ لہذا آخر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول پہ اپنی اس گفتگو کو ختم کرے کہ اگر انسان کے اندر دور اندیشی پائی جاتی ہے، الحزم ان تستشیر الذرائع وتطیع امرہ، اگر انسان کے اندر دور اندیشی اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ وہ صاحبان نظر سے مشورہ کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، یہ چیز ہے کہ جو انسان کو کامیاب بناتی ہے اور کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آئیے اس کے بعد جو مناسبات اور حالات ہیں ان پہ گفتگو کی جائے۔ سب سے پہلے مذہبی مناسبات میں جو آج کی تاریخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ اس وفات کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں جناب خدیجہ کی سیرت کے بہت سارے جو گرابہ پوائنٹس ہیں ان کو اپنانے اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو احیاء کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جناب خدیجہ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، اس بیک گراؤنڈ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد جناب خدیجہ کا جو رسول کے اوپر مضبوط ایمان تھا، مستحکم ایمان تھا، اس ایمان کی دلیل یہ ہے کہ شیب ابو طالب یقیناً بے مثال مصیبت ہے۔ اس طولانی مدت تک آبادی سے سوشل اور اکنامیکل اور ہر طرح کا بائک آؤٹ ہونا اور ایک غار میں رہنا، اور اس حد تک جو ہے اس کا اثر ہو کہ شیب ابو طالب ختم ہوتے ہی انتقال ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، یہ چھوٹی چیز نہیں۔ لیکن مسئلہ صرف شیب ابو طالب کا نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی زندگی میں اور بہت سارے مسائل اور مصیبتیں اور مشکلات تھیں جن کو جناب خدیجہ نے بغیر کسی اف کے برداشت کیا ہے، اور نہ یہ کہ بغیر کسی اف کے برداشت کیا ہے۔ جناب خدیجہ کی سیرت بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ نے ان مسائل کو برداشت کرنا اپنے لیے بہترین موقع محسوس کیا ہے، بہترین موقع محسوس کیا۔ لہذا اگر اس پہلو پہ
آج کے زمانے میں کہ مثلا ہسبینڈ اور وائف ایک مقصد کو، ایک اسلامی ہدف کو طے کریں، اور یقیناً اسلامی ہدف طے کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، طے شدہ ہے، یہ ہم اس کو تلاش کریں اور اس کو اپنانے کے لیے ہسبینڈ وائف مل کے کوشش کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اس راستے میں اگر مشکلات پیش آتی ہیں، اس راستے میں اگر دقتیں پیش آتی ہیں، اس راستے میں اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو قربانیوں کی وجہ سے اس راستے کو نہ چھوڑیں۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے، اور یہ ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر اور کامیاب بناتی ہے۔ آج ہمارے فیملی لائف میں مشکلات بعض اوقات ہوتی اس لیے ہیں کہ فیملی کے سامنے جو ہدف ہوتا ہے وہ ہدف بہت اہم نہیں ہوتا ہے، وہ ہدف مادی ہوتا ہے، چھوٹا موٹا ہدف ہوتا ہے، وہ ہدف دنیاوی ہدف ہوتا ہے، دنیاوی مقصد ہوتا ہے، جو لوگوں کو بہت چھوٹی موٹی اور چمکدار چیزوں میں بزی کر کے گمراہ کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یا بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر رنگ تو اسلام کا ہوتا ہے، در واقع اسلام نہیں ہوتا اس میں۔ یہ اہم ہے کہ ہدف کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اب جب اس کے اوپر قربانی دی جائے گی اس راستے میں، تو اس قربانی میں لذت محسوس ہوگی، اللہ زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے گا، اجر میں اضافہ ہوگا، عاقبت بہتر سے بہتر ہوگی۔ اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 15 رمضان المبارک ہے کہ جو ہم سب کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت بسعادت کی تاریخ ہے۔ امام حسن علیہ السلام جہاں اپنے بہترین اخلاق پیش کیا، وہیں بہترین حلم بھی پیش کیا، اور اس بہترین اخلاق اور حلم کے ساتھ جس طریقے سے آپ نے دین اور اسلام کے اور مومنین کی جو لیڈرشپ کے ذمہ داریاں ہیں ان کو آگے بڑھایا ہے، یہ یقیناً بے مثال چیز ہے کہ جو امام نے جس طریقے سے اس زمانے میں جبکہ بدترین حالات تھے اس زمانے میں، اور ایسے بدترین حالات تھے کہ جہاں دشمنوں کی طرف سے مشکلات تھیں، مسائل پیدا کیے جا رہے تھے، وہیں دوسری طرف سے خوب وہ لوگ کہ جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ امام کے اپنے چاہنے والے ہیں، امام کے اپنے صحابی ہیں، ان کی طرف سے بھی امام کے لیے مسائل ہوتے تھے۔ یہ سخت ہے کسی کے لیے، ایکسٹرنل مسائل کا فیس کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے بنسبت انٹرنل مسائل کے فیس کرنے کے۔ امام حسن مجتبی نے دونوں مسائل فیس کیے، اور دونوں مسائل فیس کرنے کے بعد بہترین طریقے سے حالات سے آپ نے نپٹنے کی کوشش کی ہے اور اس کو بہتر سے بہتر بنایا ہے۔ حالات حاضرہ میں 2-3 چیزیں ہیں کہ جو بہت اہم ہیں۔ ایک بہت چھوٹی سی چیز پہلے، البتہ بہت بڑی چیز ہے، گفتگو کے اعتبار سے چھوٹی چیز، جلدی اس کو بیان کر کے آگے بڑھیں، کہ امریکہ میں جہاں ایک بہت بڑی تعصب کی فضا ہے، اور بالخصوص رنگ کا تعصب بہت زیادہ ہے، کہ جو کہ حقوق انسانی، ہیومن رائٹس، انسانی ویلیوز، انسانی اقدار کے خلاف ہے، اور ایسی چیزیں کہ جو مثلاً یوں کہا جائے کہ جو حکومت کے عہدیدار ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، پولیس کی طرف سے اس طرح کے ایکشن اور اس طرح کے اقدامات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابھی خبر پرانی، بہت ساری ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ جہاں پہ وہ افراد کی جو مثلاً سفید نہیں ہیں ان کے ساتھ تعصب کیا گیا یا کیا جاتا ہے، جیسے جارج فلائیڈ کی مرڈر کی بات ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہوئی، وہیں پہ ابھی کچھ دن پہلے ایک بچی کی جس کی عمر 16 سال کی تھی، اور جیسے کہا جائے کہ ان کے اعتبار سے وہ وائٹ نہیں تھی، اس کو لڑکی کو پولیس نے گولی ماری۔ تو یہ جو حقوق انسانی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، خاص کر کے خود یہ اہم مسئلہ اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکہ حقوق انسانی کی بات کرتا ہے پوری دنیا میں، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے پوری دنیا میں، دنیا کو جو ہے وہ آتنکواد سے صاف کرنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ کس حد تک اس کے دعوے میں سچائی ہو سکتی ہے۔ اگلی گفتگو جو موجودہ زمانے میں کورونا وائرس کو لے کے جو حالات چل رہے ہیں اور لوگوں کے اندر، البتہ بہرحال چونکہ ایک اس کا زمانہ ایک دور گزر چکا ہے، لہٰذا امید نہیں تھی کہ لوگوں میں اتنا خوف پایا جائے گا، لیکن بہرحال ابھی تھوڑا بہت لوگوں میں خوف دکھنے لگا ہے کہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوب یہ ایک بیماری ہے
اور یہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ باتیں کہیں سے بیٹھ رہی ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کی بات سن کے، تو یہ غلط فہمی ہے کہ مثلا کورونا کا مطلب کہ موت، یہ غلط فہمی ہے۔ جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں، در واقع جو کورونا سے ہمارے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے، یہ زیادہ اس بات کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے کہ اس بیماری کو اثر انداز کرے یا خدا نخواستہ انسان کو موت تک پہنچا دے۔ اور دوسری وباؤں کو بھی دیکھ لیں، جب دوسری وبائیں آئی تھیں، جب تک ان کا خوف تھا لوگوں میں، اس وقت اس سے زیادہ لوگ مر رہے تھے، لیکن جب اس کا خوف ختم ہوا، لوگوں میں وہ نارمل ہو گئی، تو وہ مرنے والے کی تعداد بھی جو ہے وہ نہ یہ کہ وہ کم ہو گئی، ختم ہو گئی، تقریباً نہ کے برابر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ علاج کو لے کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وسائل کی کمی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن یہ جو خوف کی فضا ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ جو خوف کی فضا ہے یہ سوشل میڈیا سے، مثلا اگر بالفرض کسی کا انتقال ہو گیا تو اب جو اس سے مربوط افراد ہیں انہیں کو خبر دی جائے نا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ عموماً لوگ جو ہے وہ فوٹو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میسج بنا کے اور ہر گروپ میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں شہر میں فلاں صاحب کا کورونا سے انتقال ہو گیا۔ ابھی بعض جگہوں پہ تو تحقیقی تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مثلا فلاں کسی کے انتقال کی خبر آئی کورونا سے، جب ان کے یہاں تسلیت کے لیے فون کیا گیا تو کہا نہیں کورونا سے نہیں ہوا، ان کو فلاں پرابلم تھی اس سے ہوا۔ لیکن اب یہ جو نیوز سرکولیٹ ہوئی ہے اور سوشل میڈیا میں اس نے جو چکر کاٹا ہو تمام پہنچی ہے، تو اب وہ لوگوں کے ذہن میں تو آیا نا کہ مثلا کورونا سے اتنے لوگ مر رہے ہیں، یہ مشکلات ہیں، تو یہ اس سے لوگوں کے اندر خوف میں اضافہ ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوشل میڈیا پہ جو غلط استعمال ہو رہا ہے، ظاہر غلط استعمال ہے، بدترین استعمال ہے، کس طرح سے حالات، اس طرح کے فوٹو، اس طرح کے ویڈیوز ڈالے جا رہے ہیں کہ جس سے لوگوں میں خوف نہیں، جو جس گروپ یا جن افراد سے متعلق ان کو بھیجیں، بس ہر ایک کو نہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کمزور دل والے ہوتے ہیں، ہر چیز کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لہٰذا ان کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا نہیں کیا جائے۔ جو لوگ مربوط نہیں ہیں، جن سے مربوط جو نیوز نہیں ہے، ان کو نہیں دی جائے، ضرورت نہیں ان کو نیوز دینے کی۔ تو ایک جو خوف کی فضا ہو رہی ہے، یہ خوف کی فضا اگر ختم کر دی جائے تو یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ بہرحال حکومت نے جس طریقے سے اپنا دامن جھاڑ لیا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ہمارے عہدیداران الیکشن میں اتنا بزی ہے، مصروف ہیں کہ کورونا سے لڑنے اور اس کے لیے جو ہے حکمت عملی یا تجویز ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نااہل حکومت تھی اور ہے، لیکن ہاں ان چیزوں سے وہ نااہلی ثابت ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اور جس بیماری کی وجہ سے، البتہ پھر یہاں پہ ہم یہ بات عرض کریں گے کہ جو افراد اس دنیا سے گزر رہے ہیں، جن کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے لیے جتنا بیماری ریزن بن رہی ہے، اس سے زیادہ وسائل کا نہ ہونا ریزن ہے۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ پریشان ہیں کہ جن کو مثلا آکسیجن نہیں مل رہی، جبکہ ہمارا ملک تو آکسیجن ایکسپورٹ کر چکا ہے یا اس طرح کی دوسری چیزوں کو دوسرے ملکوں کو دے چکا ہے۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی پروگرامنگ نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے؟ ہمارے پاس کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی کیا ضروریات ہیں؟ ہم اپنے ملک کی ضروریات کو ختم کر کے اور ملک کی ضروریات کو مار کے ہم کیسے دوسروں کے لیے جو ہے وہ، ٹھیک ہے ہمدردی اور دوسروں کی حمایت مدد اچھی چیز ہے، لیکن اپنے ملک کی ضروریات اگر ہم دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ ہم پھر اس حساب سے ان چیزوں کو بڑھائیں، ان چیزوں میں وسعت پیدا کریں۔ لیکن یقیناً ظاہر سے بات ہے کہ اتنی حکمت عملی، اتنی پروگرامنگ، یہ ساری صلاحیتیں حکومت میں نہیں ہیں۔ یہ بات ہم نے کافی پہلے بھی عرض کی تھی اور پھر عرض کر رہے ہیں کہ حکومت اعلان کر کے آئی ہے گجرات ماڈل۔ خوب کیا ہے گجرات ماڈل میں؟ غریبی چھپانے کے لیے تو دیوار اٹھائی گئی ہے، کون سی اچھائی ہے؟ ایک ہی چیز ہے گجرات ماڈل میں، رائٹ، قتل عام۔ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ مثلا جب مرتا ہے تو کسی ایک خاص طبقے کی اور ایک خاص مذہب کو نقصان ہوتا ہے، جب قتل عام ہوتا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، تو سب کا نقصان ہوتا ہے، بالخصوص ملک کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جس ماڈل کو پیش کیا تھا خوب آج وہی ہے، وہی چیز ہے، ٹھیک ہے وہ دوسرے وسائل ہیں، رائٹ بھی ہوئے اس کے بعد،
اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج ملک میں جو حالات ہیں اور جس تیزی سے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور ان پہ کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، ان پہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، توجہ دینے والا نہیں ہے، ان مسائل کو کوئی محسوس کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ماڈل پیش کیا تھا، نااہلیت اسی وقت تھی اور ثابت تھی. یہ اور بات ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو دیکھ کے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کیا ان کے اندر حکومت کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے. اس کے اعتبار سے ابھی اس ٹائم جس تیزی سے اور جس خرابی سے یہ حالات بڑھ رہے ہیں، جس تیزی سے خرابی کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں، یہ واقعی ایک عجیب چیز ہے. اور البتہ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ دوسری طرف سے لوگوں کے سمجھ میں بھی باتیں آ رہی ہیں اور لوگ احتجاج کے لیے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. خوب اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم اپنے ملک کو ان حالات سے جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے بچا سکیں تاکہ اور مزید حالات بدتر نہ ہو پائیں. ایک اور مسئلہ ہے جو بہت اہم ہے کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ کہ گزرے ہوئے ہفتے میں جو وقف بورڈ کا الیکشن ہوا ہے، الیکشن سے پہلے یہ جو حالات سامنے آئے اس کی امید اکثریت کو نہیں تھی. جو چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں بعض بیان کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ وقف کے 21 متولیوں نے ایسے انسان کو ووٹ دیا ہے کہ جس نے ضروریات اسلام کی بنیاد کی اتنی کھلی اور کھلم کھلا توہین اور اتنے بڑے پیمانے پہ توہین کی ہے. اس کے بعد بھی کیا ہمارے متولی اس کو ووٹ، ایک نارمل مومن بھی ووٹ دے سکتا ہے؟ کیسے ایسا ہو گیا؟ کتنی عجیب بات ہے. یہ تعجب کی چیز ہے کہ کیوں ایسا ہو گیا ہے. اور مسئلہ عجیب اور تعجب نہیں ہے، مسئلہ یہ خود جو ہے وہ جو عہدے ہیں اور جو اس طرح کے افراد ہیں ان کی حقیقتوں کو کھول رہا ہے. یقیناً یہ مذمت کا مقام ہے. خوب ابھی اس نے قرآن کی گستاخی کی، اہل بیت کے شان میں گستاخی کی، لیکن وہ پہلے سے ہی جو حرکتیں کر رہا ہے اس کا دین سے کوئی وہ نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو دین، اور اس کے ایسے بھی بعض افراد، البتہ ابھی تو ویسے نہیں لگے، ابھی تو کافی آگے نکل گیا وہ، کہ جو اس نے اپنے عہدے کے لیے، جو اس نے اپنے پوسٹ کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے جو مختلف ایسی حرکتیں پیش کی تھیں، کم نہیں تھیں وہ. لیکن پھر جب قرآن کے شان میں گستاخی ہوئی تو بدترین ہے. اس کی بھرپور جتنی مذمت ہونی چاہیے جو جتنی ہو کم ہے، اور کی لوگوں نے الحمدللہ مذمت کی. اور ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی ایسی بہت زیادہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ بہت اس کو جو ہے وہ چھاڑا جائے. لیکن بہرحال علماء نے مذمت کی، عوام نے مذمت کی، انجمنوں نے مذمت کی، مومنین نے مذمت کی، لوگوں نے کی. لیکن ابھی بدترین حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اتنی کھلم کھلا گمراہی کے بعد، اتنی بڑی گستاخی کے بعد 21 متولی کھڑے ہو کے اس کو ووٹ دیتے ہیں. اور تعجب یہ ہے کہ یہ متولی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں. یہ شرم آنی چاہیے ان کو، شرم آنی چاہیے ان کو. تم عہدے کے لیے اتنا گر سکتے ہو، اتنا بک سکتے ہو، اتنا ذلیل ہو سکتے ہو. ابھی یہ لوگ امام حسین کی بات کرتے ہیں، کربلا کی بات کرتے ہیں، قربانیوں کی بات کرتے ہیں، مجلس و عزاداری کی بات کرتے ہیں. کون سی مجلس، کیسی عزاداری؟ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے جیسے افراد یا یہ جیسے افراد سن 60 ہجری اور 61 ہجری میں ہوتے تو ان کو امام حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے شاید حکومت رائے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کسی چھوٹی موٹی چیز میں بک گئے ہوتے، بکے بھی تھے بعض اس وقت. یہ آج کے بھی حالات ہیں. ہم مسئلہ یہاں پہ کسی شخصیت کے مقابلے کی بات نہیں کر رہے ہیں. مسئلہ اس کا ہے کہ خود توہین قرآن کے مقابلے میں سارا مسئلہ ہے.
یہ اس لیے وضاحت کر رہے ہیں کہ افراد اور شخصیات سے ملا کے اس مسئلے کو چھوٹا نہ کیا جائے. مسئلہ توہین قرآن کا ہے. اہل بیت اطہار مولا کائنات سے متعلق نازیبا جو گفتگو ہے اس سے متعلق ہے. یہ اس کے پس منظر میں ہے یہ بات. یہاں پہ غور و فکر کرنے کی. اور پھر یہ تو 21 وہ ہیں کہ جن کا وقت آیا ہے اور حالات پیش آئے. ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں ایسے, اور ہے نا بعض اوقات بعض دکھتے ہیں, بہت ہی کم ہیں, گنے چنے ہیں. ایسی بات ہے کہ ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ 2-4 افراد جو دکھے ہیں تو وہ بھی تو اسی زمرے میں ہی آئیں گے نا. قوم کو چاہیے ہم سب مل کے ان کے متعلق سوچیں کہ کیوں اور کیا ایک ایسے حالات ہیں کہ جس نے ان افراد کو یا قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے. کیا ان کو قرآن میں انٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں معلوم ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے واقعی قرآن پڑھا. جو افراد جانتے ہیں ذرا دیکھیں وہ کہ کس حد تک جو ہے یہ قرآن سے نزدیک ہے. خوب یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک یہ بھی مسئلہ ہے, قوم اس چیز کی طرف بھی دھیان دے کہ وہ افراد کی جن کی نگاہ میں قرآن کی اہمیت نہیں ہے, عظمت نہیں ہے, وہ افراد جن کی نگاہ میں مولا کائنات یا اہل بیت کی اہمیت اور عظمت نہیں ہے, پھر وہ ہماری مذہبی پراپرٹی کے متولی کیسے بنے رہ سکتے ہیں؟ اس مسئلے میں ہمارے جیسے طالب علم, ہماری قوم کے بزرگ علماء یقیناً کی شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے. وہ بہتر سوچیں گے اور بہتر قدم اٹھائیں گے. اور عوام جو بھی اس طرح کے پراپرٹیز ہیں, جو افراد ہیں, ان کے مقابلے میں کون سا ہم ایکشن لے سکتے ہیں؟ شاید ان لوگوں کو بڑا بھروسہ ہے کہ مثلا ٹھیک ہے, جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے, بیان بازی ہوتی ہے, بیان دیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کچھ دن تک معاملہ گرم رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, اور ہم کو مثلا عہدہ یا جو بھی چیزیں ہوں اس کے مقابلے میں وہ مل گئی اور ہم تو مثلا عیش کریں گے. لیکن نہیں, یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ ہم سب مل کے اس وقت ان کو ایسا سبق سکھائیں کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ معاملہ صرف بیان بازی تک نہیں رکتے ہیں. جس مال دنیا کو کمانے کے لیے انہوں نے اس دین کے ساتھ معاملہ کیا ہے, دنیا کے حالات ایسے بن جائیں کہ وہی مال دنیا ان کے لیے تنگ پڑ جائے, وہی ان کے لیے سخت ہو جائے. وہ ہوگا, وہ اللہ کا انتظام ہے, لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر وہ شعور پیدا کریں. یہ لوگ کھل گئے ہیں, جب تک کل تک یہ لوگ نہیں کھلے تھے. اس میں ایک سے ایک نام نہاد ہیں کہ جن کو قوم بہت دیندار سمجھتی تھی, مشہور تھا کہ یہ تو دین کے لیے کام کرتے ہیں, بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں, قربانیاں انجام دے رہے ہیں, زحمت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. لیکن آج کھل کے سامنے آیا کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دین کو استعمال کر رہے تھے. ہماری قوم اپنے اندر وہ شعور پیدا کرے کہ جو پہچان سکے کہ کون لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں, اور کون ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا دین کو استعمال کرتے ہیں. وہ لوگ تھے جو دین کو استعمال کر کے اپنی زندگی بنا رہے تھے, آج کھل کے سامنے آئے. کیا کسی لوگوں پہ معاملہ ختم ہے کوئی یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ 21 کے علاوہ 22 میں ایسا کوئی نہیں ہے؟ مسئلہ یہ کھل کے سامنے آ گئے. ابھی قوم ان سے ہوشیار ہو گئی ہے. یہ قوم کو نقصان انشاءاللہ آگے نہیں پہنچا پائیں گے, اور قوم جو بھی نقصان بھی جہاں پہ ہیں اس سے بھی انشاءاللہ قوم نپٹنے کی کوشش کرے گی. لیکن وہ لوگ جن کے چہروں سے ابھی تک نقاب نہیں اترا ہے, وہ تو نقصان پہنچاتے رہیں گے. لہٰذا ان کے لیے وہ بعض گفتگو ہے کہ مثلا نماز جنازہ اور فلاں فلاں ہے, ایسا ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط, لیکن صرف اتنے سے کام نہیں ہونے والا ہے. اس سے ہٹ کے اس کے علاوہ بھی ہم کو ان چیزوں سے متعلق سوچنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس ایسا کوئی راستہ ہو کہ یہ اپنی متولی شپ جو بھی ان کے جو عہدہ ہے اس سے بے دخل ہو. ظاہر سی بات ہے کہ وہ معاملات ہوتے ہیں, وقف کس اعتبار کا ہے, مثلا وہ خاندانی وقف ہے, کیسا ہے,
تو اس میں مشکلات ہوتے ہیں، دوسرے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس کے قانون موجود ہیں، فقہی مسائل موجود ہیں، نہیں تو مراجع ہیں، مراجع سے ہم سوال کریں، اور نہیں تو پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے نظام ولایت فقیہ ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کہ جو اتنا بڑا خائن ہو کہ جو قرآن کی عظمت کا بھی سودا کر سکتا ہو، مولا کائنات کی توہین کو بھی جو ہے برداشت کر سکتا ہو، پھر اس سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مذہبی اداروں کا ذمہ دار ہوگا؟ اور یہ بہت اہم ہے کہ کبھی بھی مذہبی ادارے یا مذہبی معاملات کا ذمہ دار بنانے سے پہلے اتنا تو قوم محسوس کرے کہ خود اس کے اندر کتنا دین پایا جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر دین ہوتا تو آج یہ بے دینی سامنے آتی۔ جب کسی مقام پہ بے دینوں کو پہنچا دیں گے، بیٹھا دیں گے، تو پھر ان سے دینداری کی امید نہیں رکھنی چاہیے ہم کو۔ لہٰذا یہ معاملات جو بہت سنگین ہیں اور بہت اہم ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک مضبوط و بہترین رائے حل کہ جو مثلا صاحبان نظر ہیں ان کے نظریات سامنے آئے، اس کے اعتبار سے ایک پلان ہو اور قوم اس پلان کے مطابق آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے ان کو بھی سبق سکھائے، اور آنے والے زمانے کے لیے یہ معاملہ عبرت بن جائے کہ دوبارہ کوئی بھی دین سے، اسلام سے، مذہب سے کھلواڑ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں ہم دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔